السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZNC نیوز اور میں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ مستعار فاروق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاجدار ختم نبوت پروگرام ریگولر چل رہا ہے اور اس میں ہم نے اپنے ناظرین کو لفظ ختم نبوت کے مفہوم اور معنی سے مکمل طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں آگاہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہم لے کر آئے ہیں اپنے مہمان ڈاکٹر محمد زین اور ڈاکٹر سائن۔ جیسا کہ ہمارا پروگرام کنٹینیو چل رہا ہے، لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر زین صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ لفظ ختم نبوت کا مفہوم، اسی کوشچن کو آج بھی ہم لے کر چلتے ہیں۔ جی ناظرین، جی سب سے پہلے ناظرین میں آپ کا اور ZNC کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ریگولر ہم تاجدار ختم نبوت پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا وہ لفظ ختم نبوت اور لفظ ختم نبوت کے احمدیت کے معنی میں، تو وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، تو اسی پہ میں آج بات کروں گا۔ تو جیسا کہ آپ کو ہر پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ یہ مقصودہ جو ہے اس نے FB پہ اپنی پوسٹ ایک جو ہے وہ شیئر کی تھی، جس پہ اس نے کچھ بکواس بھی کی تھی، لیکن ختم نبوت زندہ باد کن معنوں میں اس کا یہ ٹاپک تھا۔ تو پہلے اس نے اس پوسٹ میں جو کہا تھا کہ غیر آمدی یعنی کہ ہم مسلمان ختم نبوت سے کیا سمجھتے ہیں، وہ آپ ہمارے پارٹ 1 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ آمدی ختم نبوت سے کیا مراد لیتے ہیں، یہ آپ ہمارے پارٹ 2 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج ہمارا یہ میرا خیال ہے چوتھا پارٹ ہے، جس میں کچھ اور اسی پوسٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب اس نے کیا کہا ہے۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے تربیت یافتہ وہ امتی نبی، یاد رکھیے گا، وہ امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، الفیظ الامان الفیظ۔ اس لعنتی شخص نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے تربیت یافتہ، نعوذ باللہ، وہ امتی نبی۔ اب میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہر معنی میں مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو کسی معنی میں، کسی زمانے مکان، کسی بھی حوالے سے، کسی سائے درخت رخ اور کسی بھی ذلی بروزی اینی ون، سایہ مستقل غیر مستقل، کسی معنی میں بھی ہم کسی کو نبی نہیں مان سکتے۔ ہم اس کو جھوٹا، کذاب، دجال تو مانیں گے، لیکن اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ تو اس خبیث انسان نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور غلامی سے دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے غلامی، ایک ہے فیضان۔ غلامی کے لیے شرط کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرنا کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم کر لو گے تو پھر اللہ خود ہی تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، عین فرض ہے۔ قل اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ دو حکم ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ احکامات الہیہ پہ عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان، ہر ادا، ہر لمحہ، ہر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارتاً ہر چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظاہر ہو چکی ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ غلامی کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا۔ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانو گے تو ظالم کے بچے تم مسلمان نہیں رہ جاؤ گے، تو تم غلامی کیسے کرو گے؟ اور قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا انکار کر رہے ہو، تو غلامی کہاں سے آ گئی؟ جب غلامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارے ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تم اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہو تو اس قادیانی کتے کو کیوں نبی مان رہے ہو؟ اور اس کی غلامی و فیضان نبوت کہاں آ گیا؟ بات ختم ہو گئی۔ جب قرآن کا فیصلہ یہ نہیں مان رہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نہیں مان رہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ غلامی کے بھی قابل نہیں ہے۔ جو بندہ غلامی کے بھی قابل نہیں ہے، غلامی کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حضور کا فیضان اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آگے چلے جی۔ میری آج تھوڑی سی یہ تلخ لفظ میں بات کر رہا ہوں پروگرام میں، معذرت کے ساتھ ناظرین سے، کیونکہ اس خبیث کے نام کے ساتھ انہوں نے علیہ السلام بھی لگا دیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ باتیں جذباتی ہیں، جذباتی نہیں، یہ حقیقت ہے، ایمان کا جان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ علیہ السلام اس کتے کے لیے یہ بولیں گے تو پھر ہم مطلب کہ ہمارے جذبات ہیں، کسی کو نہیں بھی پسند تو میں اس کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا آگے بکواس کرتا ہے کہ جن کو دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ مشاہبت عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا تھا، جیسے ایک بہادر شخص کو محض اس کی صفت بہادری کی وجہ سے بھی تو شیر کہہ دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم تو وفات پا چکے ہیں، وفات یافتہ لوگ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا کرتے، بوالا قرآن۔ اچھا اب اس نے یہ بکواس کی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ میری امت میں آ کے اسلام کا کام کریں گے، تو اس خبیث انسان نے، اس ذلیل انسان نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ عیسیٰ بن مریم کی بات کی تھی وہ صرف تشبیہاً مشابہت دی تھی کہ عیسیٰ بن مریم جیسا آئے گا، حالانکہ جیسے وہ آگے مثال بھی دے رہا ہے خبیث کا بچہ کہ جیسے عام شخص کو ہم شیر کہہ دیتے ہیں، کیا وہ شیر ہو جاتا ہے؟ اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو تشبیہ دی گئی تھی اس بندے کے ساتھ جس بندے نے بعد میں نبی بن کے آنا تھا، یعنی کہ وہ قادیانی جو ہے وہ نبی بن کے آیا، اس کی تشبیہ عیسیٰ بن مریم سے تھی، لہذا وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم جیسے ہیں۔ تو اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بن مریم کی تشبیہ دی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو شیر کا بچہ کہنا یا شیر کہنا۔ کتنا بریکی کا نکتہ ہے ناظرین، دیکھیں عام فہم لوگ تو واقعی سوچیں گے کہ ایسے ہی ہے اور وہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن ان ظالموں، ان خبیثوں، ان کتوں کو یہ نہیں پتہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہر بات پہ بالکل آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل بھی آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے، بھول ہے اس کی اور اس پورے ٹولے کی بھول ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات مزے کی بات بتاؤں، آپ کو میں وہ بات بتانے والا ہوں، آپ سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا ناظرین۔ ایک شخص اپنی دکان پر وہ کوئی کلہاڑے کو تیز کر رہا ہے، ادھر سے ایک قادیانی آتا ہے اور وہ اس کتے کی جو تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ لوہار ہے، گناہگار سا بندہ ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی علم نہیں اس نے پڑھا ہوا، ان پڑھ جاہل بندہ ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں بڑھا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا قادیانی کو یہ کلہاڑا لے اور مجھے قتل کر دے، مجھے قتل کر دے۔ تو قادیانی نے کہا نہیں، میں نہیں قتل کروں گا تجھے، میں کیوں کروں؟ اس نے نا کلہاڑا پھر قادیانی کی گردن پہ رکھا اور اس نے کہا کہ اب تو بول، تو مرزا کافر ہے، کتا ہے، دلہ ہے، بدماش ہے، بغیرت ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ قادیانی نے اس طرح ہی کہا کہ جی مرزا جھوٹا ہے، وہ دلہ ہے جی، وہ بدماش ہے جی، وہ کتا ہے جی، یہ ہے وہ ہے جی۔ جب اس نے یہ کلوا لیا نا، اس نے کہا تجھے میں ایک پھر چانس دیتا ہوں، مرزا جھوٹا ہے اس لیے تو اس کو اپنی زبان سے گالیاں دے رہا ہے، میرے نبی پاک سچے ہیں، اب بھی تجھے کلہاڑا دیتا تو مجھے قتل کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی نہیں، مجھے قتل کر دے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز کے لیے ایک ایسا بدبی کا ایک ایسا لفظ بھی نہیں بولوں گا۔
تو یہ جناب حق و سچ کی جو بات ہے یہ بالکل واضح طور پہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی صورت میں بھی آ سکتا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ناظرین، ان کی چالوں، ان کی بدماشیوں کا ضرور خیال کریے گا۔ ابھی یہ ہمارا ٹاپک مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ جی ناظرین، شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں لفظ ختم نبوت کے مفہوم کے بارے میں آگاہ کیا۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی باریکی سے وہ گمراہ کرنا شروع کیا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ کور اپ کیا، گمراہ ہونے سے بچا دیا۔ جی ناظرین، آج کا دوسرا سوال میں ڈاکٹر سائن سے کرنا چاہوں گی کہ آج ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری کہ شیزان فیکٹری والوں نے 40 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور جہاں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے اس جگہ احمد لکھا ہے۔ تو آج یہ سوال میں ڈاکٹر سائن صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ اب آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ میڈم سعد صاحبہ جنہوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا، اور بہت ہی اتنے اچھے اور امپورٹنٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اس پہ، اور بے شک سوال بہت اچھا ہے، اور وہ بھی ہماری جو ختم نبوت کے بارے میں جو ہے اس پہ ہے، اور مرزائی جو قادیانی ہے جنہوں نے ایک مکمل پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس پہ انہوں نے ایک نئی سازش رچائی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان ہو پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اس نے عربی کا قرآن مجید جو ہے وہ تو ہماری روح کی تسکین ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ ہماری روح کو سکون دیتا ہے، اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا بنایا ہے کہ ہم جو ہے اس میں ایڈ کریں، اس میں مداخلت کریں۔ اب انہوں نے اس میں مداخلت کر دی ہے، اور جو شیزان کمپنی کا جو مالک ہے اس نے جو ہے 40 زبانوں کے اندر قرآن پاک کا جو ہے ترجمہ کروایا مختلف زبانوں میں، تاکہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جس میں یعنی کہ سمجھنے والے، بولنے والے، مختلف زبانوں میں ترجمہ کرانے کا یہی مقصد ہے کہ ان تک یہ قرآن پاک پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ ان کا نام جو ہے وہ مٹا کر مرزا قادیانی کا نام درج کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیزان کمپنی جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں، جتنا کوئی بھی پروڈکٹ ہو شیزان کمپنی کی، کوئی بھی پروڈکٹ ہو، یہ جو ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں یہ ان کا جو غیر مسلم ہے وہ ان کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیکریز کرنا، مسلمانوں کو ڈاؤن کرنا، ٹھیک ہے۔ ازل سے لے کر، شروع سے لے کے جب سے اسلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں تبلیغ کرنا اسٹارٹ کی، تب سے ہی مسلمانوں کے دشمن موجود رہے ہیں، تب سے ہی اسلام کے خلاف دشمن جو ہے وہ سر نکال کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں اپنے اسلام پر اور اللہ پاک پر اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے پوری جب سے ہماری تاریخ چلتی آ رہی ہے اسلام کی، ایک ایسا جنگجو، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا سربراہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو ایسے پھیلایا ہے کہ غیر مسلم پوری دنیا اشک کر اٹھتی ہے۔ اور میں کون سی مثالیں دوں، حضرت عمر کی دوں، حضرت ابوبکر کی دوں، حضرت علی کی دوں، اور صلاح الدین ایوبی کی دوں، ٹیپو سلطان کی دوں، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ارطغرل الغازی، وہ تو ایک جنگجو گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں اسلام کے اندر کہ جس نے پوری یعنی کہ مسلم امہ اور پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا اور بتایا کہ اسلام جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ غیر مسلم جو ہے، یہ غیر جو کافر ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف ڈٹ کھڑے ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا یہی ہمارا انداز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بہت اچھے طریقے سے انداز میں بیان کیا کہ ہم تو اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ جو ایک لوہار کے پاس جو ہے وہ آیا ایک بندہ مرزائی آیا اور اس نے کہا کہ میں مرزائی ہوں اور یہ باتیں ہیں، تو اس نے بولا کہ مجھے جو ہے وہ قتل کر دو۔ اب جب اس پہ باری گئی اس نے سب کچھ بکواس جو ہے وہ کر دی، اور اس نے کہا کہ میں کبھی اف بھی نہ کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تم نے تو اپنے نبی کا بتایا اور اتنا سب کچھ، یعنی کہ میں نے تم سے گلوا بھی دیا اور تمہارے اسے گالیاں بھی دلوا دیں، میں تو اف بھی نہ کروں اور اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ یہ ہے مسلمان، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہیے کہ شیزان کمپنی جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو بائیکاٹ کیا جائے، اس کے خلاف ڈٹ کھڑے ہونا ہوگا ہمیں۔
دیکھیں ہم دنیا میں بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے آخرت میں کیا کام آئے گا؟ ہماری نیکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر ہم محبت نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کا اظہار یا دعویٰ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اپنے دین اور اپنے اسلام کی حفاظت کریں، خدا را اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، نہ اس دنیا میں رسوا ہوں اور نہ ہی آخرت میں رسوا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں یہ الفاظ جو ہے بہت میرے لیے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اپنے جذبات جو ہے اس کا اظہار کیا، مسلمانوں کو جگانے کے لیے کچھ الفاظ ادا کیے ہیں۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ختم نبوت زندہ باد۔ جی ناظرین، میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے یہ تھا کہ شیزان فیکٹری والوں نے 40 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے، اور جہاں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس جگہ احمد لکھا ہے۔ اور اس کوشچن کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے الفاظ میں ہمیں بتایا، بہت ہی تفصیل سے ہمیں بتایا، اور یہ سوال میں اپنے مہمان ڈاکٹر زین صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے کیا دینا چاہیں گے۔ جی ناظرین، بالکل ایسے ہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا تفصیلی بیان کیا ہے، اس کے بعد بولنے کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے، لیکن جو کچھ باتیں یہ میں سنی ہیں کہ میڈم نے بتایا ہے پوسٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کا رکھوالا بھی میں خود ہوں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کس کا ذکر ہے؟ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود نازل بھی کیا ہے اور رکھوالی بھی میں کروں گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے مسلمانوں پر کہ جن کے ہوتے ہوئے شیزان فیکٹری والوں نے اتنی جسارت کی کہ 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ ناظرین کو اگر میں تھوڑا عرصہ پہلے میں ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس رمضان شریف میں پاکستان میں سائیکل پر لوگ پرانے قرآن مجید لے رہے تھے اور نئے مفت تقسیم کر رہے تھے، تو وہ بھی سازش انہی کی تھی کہ وہ اپنے ترجمے کے قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں تک فری پہنچا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے آنے والی نئی نسلیں جو اسلام سے بہت دور ہوں گی، جنہوں نے نہ تو کبھی شب برات کی رات کے نوافل ادا کیے ہوں گے، جن کو نہ پتہ ہوگا کہ معراج کی رات کیا ہے، جن کو نہیں یہ پتہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ سحری اور افطاری کا ٹائم کیا ہوگا، جب اس قوم کو یہ قرآن مجید ہاتھ لگے گا تو بظاہر تو یہ قرآن ہی ہوگا، لیکن اس کے برعکس اس میں جو لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے، جو انہوں نے چھاپا ہوا ہے، وہ بالکل سا غلط اور گمراہی اور گناہ ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ نہیں اٹھو گے، اگر آپ سوئے رہو گے، اگر آپ خواب غفلت میں رہو گے، تو یہ مت بھولو کہ یہ اسلام جو ہے وہ مظلوم ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح ہی فتح دینی ہے۔ یہ تم نہیں کرو گے تو تمہارے آنے والی نسلیں کر لیں گی، وہ نہیں کریں گی، کوئی اور کرے گا، لیکن اسلام کو کوئی بندہ دبا نہیں سکتا۔ جب مسلمان صرف اور صرف چند تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ یا اللہ عمر کے صدقے اسلام کو عزت دے دے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہی تھا کہ اب ہم نماز چھپ کے نہیں پڑھیں گے، ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے جو اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کی سازش ہے، اور اس سازش سے آپ سب آگاہ بھی ہیں، اور یہ شیزان فیکٹری کوئی آج کی نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کے پیسے سے چل رہی ہے۔ ہم اس کو شیزان کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کی بیکری کو پسند کرتے ہیں، اس کے جوس کو پسند کرتے ہیں۔ تو ناظرین، کم سے کم ہم زبان سے کچھ نہیں کر سکے، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکے، کم سے کم ہم اپنے پیسے سے اس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔
ان خبیثوں کا لین دین تو بند کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. دعویٰ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن ہم شیطان کا جوس نہیں چھوڑ سکتے، ہم شیطان کی پروڈکٹس نہیں چھوڑ سکتے. ناظرین، خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس ذکر کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، لیکن میرے محبوب کا نام کبھی بھی نہیں مٹ سکتا. کیوں نہیں مٹ سکتا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی تو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی سراسر تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف میں کمی آ ہی نہیں سکتی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ہی اللہ نے وہ دیا ہے جس کی تعریف کی جائے، کی جائے، کی جائے، تعریف کی جائے، کم نہیں ہوگی. تو یہ کتے خبیث دلے بدماش یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے. او بدبختو، تم کس کو کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم آگے جو ہمارے ٹاپک آئیں گے اس میں ہم اس کے کریکٹر کی بات کریں گے. یہ انسان ہونے کے قابل نہیں، یہ اتنا گندا ذلیل ترین انسان ہے جس کو یہ نبی بنا کے پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس کی اگر شکل دیکھی جائے تو خدا کی قسم تھو کرنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ اس کو نبی بنا کے پیش کرتے ہیں. اس لانتی کی ایک آنکھ کانی ہے، دجالی قسم کا یہ بندہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بے عیب بنایا ہے. اس خبیث کو اللہ نے کانا بنایا ہی اس لیے تھا کہ تو لانتی ساری زندگی کا لانتی رہے گا. اس طرح کی بہت ساری اور بھی بڑی مثالیں ہیں، لیکن ناظرین آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، خدا را اللہ رسول کے لیے کم سے کم شیطان فیکٹری کا بائیکاٹ کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے، ڈاکٹر محمد زین نے اور ڈاکٹر سیم نے، ہمارے کوشچنس کا بہت اچھے سے اور تفصیلاً ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جس طریقے سے یہ مرزائی جو ہیں، قادیانی جو ہیں، باریکی سے گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بہت اچھے طریقے سے تفصیلاً بیان کیا. ناظرین، آپ ہمارے چینل، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.